الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اسرار رحمت کے اس پروگرام میں ہم بخل سے متعلق بات کریں گے، جو ایک روحانی بیماری ہے اور بہت ہی مہلک ہے۔ اس سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی اداسیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور پیاروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی اس سے ہوتی ہے، اور انسان کے رزق میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تم اپنی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ایمان والوں کو اس کا مال اور اس کی اولاد ذکر اللہ سے غافل کر دے۔ تو اس سے یہ ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ مال کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، اولاد کا بھی ہے، اور اولاد ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور انبیاء نے بھی اس کے لیے دعا مانگی۔ تو اولاد کا ہونا اسی سے مخلوق چلتی ہے، تو اولاد تو بھئی چاہیے، لیکن یہی اولاد بعض اوقات فتنہ بھی بن جاتی ہے، انسان کے لیے مسائل بھی پیدا کر دیتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل بھی کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا اولاد کی محبت کو بھی ایک زاویہ میں رکھنا پڑتا ہے، ایک ضابطے میں رکھنا پڑتا ہے، تاکہ اس نعمت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور بالکل اسی طرح مال بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہے۔ دنیا کے سارے کاروبار اسی مال سے ہی چلتے ہیں۔ اگر مال نہ ہو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ ایک نعمت ہے، لیکن یہی نعمت وبال جان بھی بن جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مال کو خیر بھی کہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مال کا تذکرہ، اس میں خیر کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اس میں بھی جو خیر کا لفظ آیا ہے یہ بھی مال کے لیے استعمال ہوا، اور انسان اپنے اس مال کی طلب میں بڑا شدید ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن مال کو یہاں پر خیر کے لفظ سے بھی قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور لفظ ہے قیاماً، یعنی یہ قائم رہنے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، فرمایا رب العزت نے کہ کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے، انسان کے قیام کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو انسان کے قیام کا، اور اس کو یہاں پر لفظ قیام کعبۃ اللہ کے لیے استعمال ہوا۔ اب یہی لفظ ہے، آپ دیکھیں مال کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تو یہاں پر بھی قیام کا ذکر وہ مال کے لیے استعمال ہوا، کہ اپنے مال جنہیں اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا، بے سمجھوں کے حوالے مت کرو۔ قرآن مجید آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اب معلوم ہوا کہ بیت اللہ وہ روحانی قیام کا سبب ہے، اور اسی طرح جسمانی قیام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کو کھانا بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، رہنے کے لیے مکان بھی چاہیے، سہولت والی سواری بھی چاہیے۔ تو دنیا کے سارے کاروبار مال کے ساتھ ہی چلتے ہیں، بنیادی ضروریات بھی مال کے ساتھ ہی وابستہ ہیں۔ تو جسم کا قیام وہ مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو خیر بھی ہے، اور اس میں قیام کا سبب بھی ہے۔ اور اسی طرح بیت اللہ کے بارے میں بھی کہا کہ وہ روحانی قیام کا سبب ہے۔ اگر بیت اللہ وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے تو
دنیا میں روحانیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک جو ہے پریشانی والی بات ہے۔ جیسے آج کل کرونا وائرس کی دنوں میں بیت اللہ کے اندر جو عبادت پہلے ہوتی تھی ویسی نہیں ہے، تو یہ پریشانی والی بات ہے کہ یا اللہ جلدی جلدی یہ ساری وبائی بیماریاں ختم ہو جائیں اور بیت اللہ کے اندر اسی طرح آبادی ہو، رونق ہو، اور جو ہے عبادت کرنے والے وہاں جائیں اور دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے، تاکہ جو ہے انسان قائم دائم رہیں۔ تو یہ اس لیے جو ہے دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ بہرحال جو ہے مال جو ہے رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ وہ جو ہے تم سے لے لی جائیں، جس میں سے ایک ہے کہ تم مال کی قدر کرو اس سے پہلے کہ غربت آ جائے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بے پرواہ رہتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، اچھے برے ہر طرف خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب غربت آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح کاروباری لوگوں کو اکثر اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے، کبھی جو ہے فراوانی ہوتی ہے، کاروبار خوب چل رہا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے ایسے دن آ جاتے ہیں کہ جہاں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، مال نہیں آتا، کاروبار نہیں چلتا، چیزوں کی خرید و فروخت کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب ان سے پوچھیں کہ کیا حال ہے تو بہت پریشان اور بہت ہی فکر مند نظر آتے ہیں۔ تو جو ہے غربت سے پہلے اس مال کی قدر کریں۔ اب جو ہے مال کی قدر کرنے سے مطلب کیا ہے کہ اس کا استعمال اگر صحیح کریں گے تو یہ نعمت بن جائے گا، اگر اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے تو پھر یہی زحمت بن جائے گا۔ تو جو ہے اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ مال کو کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، مال کہاں سے کمایا جاتا ہے اور کہاں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس دونوں چیزوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ بعض لوگ مال کے اتنے شیدائی ہوتے ہیں کہ وہ مال کے کمانے کے ہی پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ نہ خدا یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ ان کو نماز یاد ہے، نہ ان کے روزے جو ہے ان کو کچھ پتہ ہے۔ ایک جاب کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، مال کی بس جو ہے ان کو خواہش ہوتی ہے اور اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مال زیادہ سے زیادہ کمایا جائے۔ تو یہ جو ہے مال کے اندر بعض لوگوں کا یہ ایک انداز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ ممکن ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ اب مال کے اندر ایک تو وہ لوگ تھے جو مال کمانے کے پیچھے ہی صرف لگے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں مال کی فکر ہی نہیں ہے۔ اب یہ لیزی لوگ ہوتے ہیں اور جو ہے اپنی جاب صحیح نہیں کرتے، اپنے ذمہ واری کو پورا ادا نہیں کرتے۔ آپ کسی ایسے خاوند کی بیوی سے پوچھیں جو سست آدمی ہو، مال کمانے کی فکر نہ کرتا ہو اور گھر میں تنگ دستی ہو، تو پھر آپ اس عورت کی باتیں سنیں کہ وہ کیسی باتیں کرتی ہے اور جو ہے کیسے کیسے اس کے زبان سے باتیں نکلتی ہیں، تو پھر بدے کو سمجھ آتا ہے واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ممکن ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ تو یہ خاص طور پہ آج کل کا دور کیپٹلسٹک دور ہے، ہر چیز مال پیسے کے ساتھ ہی رواں دواں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نے گھر خرید بھی لیا ہے، مکمل طور پہ پے آف کر دی ہے، تب بھی آپ کے اوپر ٹیکس ہیں، آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، جو کہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا گھر پیڈ آف ہو گیا، اب آپ کے پاس کوئی ٹیکس دینے کو نہیں ہے، کوئی چیز کرنے کو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مال کی ضرورت ہمیشہ رہی، اور جب مال کی کمی ہوتی ہے تو واقعی انسان پھر اس کا احساس کرتا ہے اور پھر اس کا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ جو انسان جو ہے اب مال کی پرواہ نہیں کرتا اور مال کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی نہیں سمجھتا، تو ایک تو وہ بیکار جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، اور اگر حتیٰ کہ وہ اگر نیکی کے کاموں میں بھی خرچ کر رہا ہے، مسجد مدرسوں میں دے رہا ہے، تب بھی شریعت نے جو ہے اس کو ایک ضابطہ بتایا ہے کہ ایسے نہیں خرچ کرو، ایسے نہیں دوسروں کو ہیلپ کرو کہ تم خود جو ہے لوگوں سے مانگنے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے دونوں طرح سے خیال رکھنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی وَجْنُبْنِي
وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، تو اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اب ایک نبی کی شان کتنی بلند ہے کہ وہ کیسے ایسی بات کہیں گے کہ ہم بتوں کی عبادت سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو یہ جو ظاہری شرک والے بت ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بت ہیں جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی محبت ایسی نہ ہو کہ دل میں آ جائے اور جو ہے انسان جو ہے اس کے پیچھے ہی لگ جائے۔ تو اس کے لیے پناہ مانگنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محراب کے اندر کھڑے ہو کر جو ہے سونے اور چاندی کو پکار کے کہتے تھے کہ تو کسی غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا، یعنی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ سونے چاندی کی جو ہے اس چمک اور دمک کے پیچھے جو ہے نہیں بھاگنا اور جو ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت اقتصانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک صحابہ کرام کی بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ دریا میں کود گئے اور دریا سے محفوظ نکل گئے، مگر علماء کے نزدیک صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ سونے اور چاندی اور مال اور پیسے کیا دریا بہہ رہا تھا اور انہوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے اثرات اپنے دل میں نہیں ڈالے اور اپنے ایمان کی کشتی کو سلامتی کے ساتھ بچا کر نکل گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام جن کے لیے ایک وقت میں کھانا ملتا دوسرے وقت میں نہیں ملتا تھا، پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب ان کو کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا، مال پیسہ سب ان کے قدموں میں آ گیا، لیکن اس وقت بھی انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا۔ اب دیکھیں جادو جو ہے یہ دو فرشتے تھے ہاروت و ماروت، ان کے ذریعے سے دنیا میں آیا۔ تو یہ دنیا جو ہے اس وجہ سے جادوگرنی کہلائی کہ دنیا جادوگرنی ہے، اور یہ جو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت یہ جو جادو سکھاتے تھے، اس کی وجہ سے یہ فرقون بہ بین المرء و زوجہ، فرمایا کہ وہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائیاں ڈال دیتی ہے۔ لیکن دنیا بھی جادوگر ہے، اور وہ جادوگری کیا ہے دنیا کی، مال کی، پیسے کی، کہ یہ بندے اور پروردگار کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ تو اس لیے دنیا جو ہے یہ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر بیماری کی جڑ جو ہے یہ دنیا ہے، یہ مال ہے، یہ پیسہ، اس کی ہوس ہے، اس کی لالچ ہے۔ وَتَرْكُهَا مِفْتَاحٌ کل فضیلہ، اور جس نے اس کو ترک کر دیا اس کو جو ہے فضیلت کی کنجی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا ترک کرنا کیسے ہوگا؟ اس کا ترک کرنا ایسا ہے جیسے ایک انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ پانی نیچے رہے کشتی کے اندر نہ آ جائے، تو اگر یہی پانی اس کے اندر آ جائے گا تو اب جو ہے یہ کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ مال جو ہے انسان کی جیب میں ہو، بینک میں ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ڈینجر، لیکن اگر دل کے اندر اس نے گھر کر لیا تو یہ انسان کے سنک کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک پرندہ اس کو مرغابی کہتے ہیں، اور یہ مرغابی جب بیٹھتی ہے تو اس کے جو ہے بیٹھنے کا سٹائل پانی کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے پر گیلے نہیں ہوتے، وہ پانی کو چوس نہیں لیتی، بلکہ اس کے پروں کے اوپر اس قسم کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نظام بنایا ہوا ہے کہ یہ اس پانی کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، لیکن پانی کے اثرات اپنے اندر جذب نہیں کرتی۔ چنانچہ اگر کوئی بھی خطرہ ہوتا ہے تو فوراً مرغابی اڑتی ہے اور جو ہے پانی سے نکل کے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، پانی یہ چوس لیتے اس کے پر، تو پھر یہ پانی سے نکل نہ سکتی، بلکہ اسی کے اندر وہ ڈوب جاتی، اور اگر کوئی شکاری آ جائے، کوئی خطرہ ہو تو یہ اڑ بھی نہ سکتی۔ تو بالکل اسی طرح ہم نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اس مال کی محبت سے، کیونکہ مال کی محبت ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے اوپر اگر غالب آ جاتی ہے تو انسان پھر اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی آل اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، اس مال کی محبت میں لگ جاتا ہے، اسی کو ہی کمانے
کی فکر میں ہوتا ہے، دن رات اس کی فکر ہوتی ہے۔ اگر اس سے کہیں نماز پڑھ لو تو نماز نہیں پڑھے گا، کہے گا کیا کروں جی، مجھے وقت پہ پہنچنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ بھئی آپ ساری ترتیب بنا سکتے ہیں، ہر آدمی باتھ روم بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے۔ تو بھائی اگر مال کماتے ہوئے وہ باتھ روم بھی جا رہا ہے اور کھانا بھی کھا رہا ہے، تو روحانی ضرورت جو ہے وہ اس کی عبادت ہے، تو اس کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ جہاں وہ جسمانی ضرورت پوری کر رہا ہے، وہیں پر وہ اپنی روحانی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کا وبال ہوتا ہے۔ مال جب انسان کا پاس آتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کوئی چیز گرم ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس کا اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح مال کا بھی ایک اپنا اثر ہے، اور وہ اثر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات انہوں نے فرمائی کہ جب بھی بندے کے پاس مال آتا ہے تو معصیت جو ہے کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ غریب آدمی کے لیے گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے کمپیریٹیولی، امیر آدمی کے لیے گناہ کرنا مشکل نہیں رہتا بلکہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم گناہوں کو دیکھیں تو تمام گناہ ایسے ہیں جو ایک مقدار میں ہیں، اور وہی انسان غریب امیر سب وہی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مختلف قسم کا گناہ کر لے گا۔ گناہوں کی اگر فہرست آپ خود بیٹھ کے بنا لیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہی گنتی چنتی کے گناہ ہیں جو ہر بندہ کرتا ہے، اور وہ مشرق میں بھی وہی گناہ ہیں، مغرب میں بھی وہی گناہ ہیں، ہے جی، اور جو ہے بوڑھا بھی وہی کر سکتا ہے، جوان بھی وہی گناہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر ان گناہوں کے اندر آسانی آ جائے اور وہ انسان کے قریب زیادہ ہو جائیں تو یہ نقصان دہ ہے۔ مثلا ایسے ماحول میں بندہ رہتا ہے جہاں پر عورتوں سے ملنا جلنا ہے، اور ایک بندہ ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں اس کا میل ملاپ ہی کم ہے، تو ان دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا؟ ایک کے لیے اپرچونٹی بڑھ گئی، ایک کے لیے اپرچونٹی کم ہے۔ تو لہٰذا مال بھی ایسی ہی چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس زیادہ آ جائے تو اب اس کی وجہ سے جو ہے اس کی اپرچونٹی بڑھ گئی، مال کی وجہ سے گناہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کیونکہ عام طور پہ دیکھا جب کوئی بندے کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کو ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں اور اس سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور انسان کے اندر نفس ہے، لہٰذا وہ اس کی طرف کھنچتا ہے، ان کی باتیں سننا شروع کرتا ہے، اور جب ان کی باتیں سنتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے گناہ کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ دوست بن کر دشمنی کرنے والے دشمنی کر جاتے ہیں، اور اگر اسی طرح پیسہ خرچ کر کے کوئی چیز بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے پاسبل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب دوسرا اس کا وبال جو ہے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان مال کی وجہ سے سہولت پسند ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا بھائی مال ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ مجھے اچھے اچھے کھانے بھی کھلائے جائیں، ہے جی، اور مجھے اچھے اچھے اور نرم نرم لباس بھی پہنائے جائیں۔ پھر اسی طرح وہ مال خرچ کرتا ہے، اچھا بستر خریدتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے۔ تو ہر چیز میں اچھا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سہولت کو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ آج اکانومی کی ضرورت اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی اتنی سہولت والی چیزیں بنا دیں کہ اگر پچھلے وقتوں میں اگر ہم دیکھیں تو آج ہم بادشاہوں سے بھی زیادہ سہولت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور جو ہے اچھی گاڑیاں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں مزید بنتی چلی جا رہی ہیں، اور ان ساری سہولت کی وجہ سے انسان سست ہو جاتا ہے، اور جو ہے اب اس کے لیے مجاہدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عادت بن گئی سہولت والی۔ اور اگر اس کو کہیں کہ بھی حج پہ جانا ہے تو اب یہ جو ہے تن آسانی کی وجہ سے 100 بہانے بنائے گا۔ فرض ادا کر لیا تو بھائی کہے گا کہ بس ایک دفعہ فرض ادا ہو گیا بس کافی ہے جی۔ تو بھائی عجیب سی بات ہے، ہم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بزنس کلاس جو ہے جہاز کے اندر سوار تھا، اور جو ہے حج کر کے واپس آ رہا تھا، اور شکایتیں کر رہا تھا اپنے پیکیج سے متعلق کہ اس کے اندر بڑی تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی، ہمارے جو ٹریول ایجنٹ ہے اس نے ہمیں بہت جو ہے مشکل والا حج کروا دیا، حالانکہ بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے۔
بھائی اللہ کے بندے حج کرنے گئے تھے، آپ گناہوں کی معافی مانگنے گئے تھے، کوئی آپ وہاں پر ٹورزم کے لیے نہیں گئے تھے، سیر تفریح نہیں تھی یہ، لیکن کیونکہ طبیعت میں سہولت پسندی آ گئی، پیسہ ہے، وہ اچھی ٹکٹیں خرید سکتا ہے، اچھے جو ہے گاڑیاں خرید سکتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح کوئی ایسا حج بھی ہو جائے کہ بالکل کمفرٹیبل ہو۔ بعض لوگ ہیں 5 دن کا حج کرتے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں 5 دن میں، تو کیسے حج ہو جائے گا؟ لیکن مقامی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور 10 دن والا اور 12 دن والا 2 ویک والا حج تو بھئی ہمارے ملکوں سے بھی لوگ جا کے کر آتے ہیں، بس ان کو ہوتا ہے جلدی جلدی ہم واپس آ جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تن آسانی ہے کہ بس جی نہیں چاہتا آپ زیادہ دیر وہاں پر گزاریں، جلدی سے واپس آ جائیں۔ اسی طرح تمام عبادت کے اندر ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اور تیسرا وبال، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا دل دنیا میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے، اس نے ایک اپنی چھوٹی سی جنت سجائی ہوتی ہے، وہ اپنی جنت میں رہتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، اچھے بستر پہ سوتا ہے، ساری سہولیات ہوتی ہیں، اور وہ اسی کو ہی اپنی جنت سمجھ بیٹھتا ہے، اور اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ موت سے گھبراہٹ اس کو بنسبت دوسروں کے بڑھ جاتی ہے، اور جو ہے من مرضی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور جب اس کو مرنے کو جی نہیں چاہے گا تو مرنے کی تیاری کیسے کرے گا؟ تو غفلت آ جائے گی اس کی وجہ سے کہ وہ موت کی طرف متوجہ ہی نہیں رہے گا، بلکہ دنیا میں ہی بزی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نیچرل ایفیکٹ ہے یہ مال کا۔ اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ بندے کے دل میں حب جاہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو پھر جب مال ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کی بات کو مانا جا رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا بہت ایک اعلیٰ سٹیٹس ہونا چاہیے۔ تو اس سٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے اب وہ جو ہے اس فکر میں لگ جاتا ہے، اور بعض لوگ اسی وجہ سے سیاست کے اندر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ مختلف آرگنائزیشن میں ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں، اپنے مال سے جو ہے کوئی چندہ دیا، اور جو ہے اب لوگ اس کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں وہ کہہ رہا ہوتا جو دوسرا مشورہ نہیں دیتا، لیکن کیونکہ یہ مالدار ہوتا ہے تو اس کی بات کو لوگ توجہ سے سنتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈونیشنز چاہیے ہوتی ہیں، تو لہٰذا جو ہے آپ اس کی وجہ سے ایک سٹیٹس اورینٹڈ ہونا یہ اس کے اندر جو ہے مزاج میں آ جاتا ہے۔ ہر جگہ چاہے گا کہ مجھے پرومیننٹ کیا جائے، ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جائے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی جاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ مل جائے، میں ایک سٹیٹس کے ساتھ جو ہے بیٹھوں۔ بھئی اس طرح کے سٹیٹس اورینٹڈ عبادات تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، اسلام تو سچا دین ہے، تو بھی اس میں بھی آ کر آپ اگر یہی کچھ کریں گے تو پھر اللہ کے لیے عبادت کیسے ہوگی؟ تو یہ ایک وبال ہے جو ہے اس مال کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ 5واں وبال، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مال میں ہی دل اٹک جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ مال کمانے والا ہوتا ہے اور وہ پھر اپنی ریئل اسٹیٹ بھی بناتا ہے، کاروبار بھی بناتا ہے، تو اب اس وجہ سے اس کو اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک ویشس سائیکل جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں گے تو دوسرا، یعنی کسی کو اگر مال کی پرواہ نہیں ہے، آپ اس کو جو ہے $1000 اس کو دے دیں اور اسے کہیں جی تم جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کو انویسٹمنٹ کر کے دیکھ لو، جیسے بعض لوگ جو ہے سٹاکس کے اندر پیسے ڈال دیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اس میں لگتا ہے، سارا دن اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ سٹاکس چیک کر رہا ہوگا، مال کو بڑھانے کی فکر میں لگا ہوگا، اگر اس کا ایک کاروبار ہے تو سوچے گا دوسرا بھی شروع کر دوں، تیسرا بھی شروع کر دوں، تو ایک ان لمیٹڈ ایک سائیکل ایسا ہے جو چل پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ مال کمانے کی سوچ میں مصروف ہو جاتا ہے، لگا ہوتا ہے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہاں جو ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، اب اس کے پاس اور کوئی ٹائم بچتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک چھٹا وبال یہ بھی ہے کہ مال جب آتا ہے تو اولاد اور گھر والے بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ اکیلا تھوڑی کھائے گا،
بچوں کو بھی کھلائے گا. اچھا اگر ہے گھریلو قسم کا بندہ ہے، بیوی کے لیے بھی کپڑے لے گا، جویلری لے گا، چیزیں لے گا. تو اب بیوی کے دل میں بھی مال کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ بچے جو ہے وہ تو اس کو مفت کا مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی بغیر محنت کے مل گیا ہے. تو اب جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا سا بس ایسے بچے نے رو کے دکھا دیا، کوئی فرمائش کر دی، اور امی ابو بس فریفتہ اور جلدی جلدی اس کی فرمائش پوری کرتے ہیں، اور یہ بچہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، سہولت پسند ہو جاتا ہے، لیزی نیچر ہو جاتی ہے. انجوائے کرنے کی اس کو ہر وقت فکر ہوتی ہے، کسی طرح میں اور انجوائے کروں اور انجوائے کروں. اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مال انسان کے پاس آتا ہے تو یاد رکھے کہ اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. اگر تو وہ حلال طریقے سے ہے تو حساب ہے، اور اگر حرام طریقے سے ہے تو پھر تو عذاب ہے وہ. تو اس لیے مال کا جو ہے اب استعمال سمجھنا پڑے گا، اس کا منتر سمجھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو، جیسے سانپ کا منتر ہوتا ہے تو جو سیکھ لیتے ہیں وہ سانپ کو پکڑ لیتے ہیں، اور سانپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کو اس کا طریقہ آتا ہے کہ اس کو کس طرح کنٹرول میں لانا ہے. اسی طرح دنیا کا بھی ایک منتر ہے جو انسان کو سیکھنا پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اس کی اولاد اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 140 جو ہے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جو ہے وہ دیکھی. یعنی اللہ نے ان کو بے شمار اولاد عطا فرمائی، اور رزق کا ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جیسے لکڑی سے کاٹنے والا جو کلہاڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ سونے کی برکس کو توڑا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے اتنا رزق دیا، لیکن جو ہے یہ صحابی رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی محبت سے بچنے کا طریقہ بھی ان کو سکھایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ مال ان کا نقصان نہیں کر سکا. اب مال کیسے ڈستا ہے؟ بھئی سب سے پہلی بات ہے کہ مال جب آتا ہے تو انسان کے اندر اپنے اندر ایک خوبی محسوس ہوتی ہے کہ میں مالدار ہوں. تو اب مالدار ہونا یہ اس کو اپنی ذاتی خوبی سمجھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے محنت مزدوری سے کمایا ہے، ہم نے کوئی بال اپنے جو ہے دھوپ میں سفید نہیں کیے. تو ایسے بولتے ہیں، تکبر والی بات کرتے ہیں کہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے جی، میں تو ایسا ویسا کر دوں گا. تو یہ پیچھے جو ہے مال کی جو ہے آواز جو ہے آ رہی ہوتی ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو دنیا میں جو جی چاہے میں کر سکتا ہوں، اور جس کو جتنا نقصان دینا چاہوں میں دے سکتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک اسی طرح لینڈ لارڈ تھا، اور اس کو پاس بھی مال کا جو ہے گھمنڈ تھا، اور اس کے دوست فکر مند تھے کہ ہم کمائیں کیسے، اور اس کی فکر تھی کہ میں خرچ کہاں پر کروں. تو ایک دفعہ اس نے ایسے بڑا بول کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے بولا. اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا. کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے آہستہ آہستہ سارا جو ہے مال میں پریشانیاں ڈال دیں، اور اس کی موت واقع ہوئی. اور اس کے پیچھے اس کا جو ہے بیٹا وہ ساری چیز کا وارث بنا، اور وہ بیٹا جو ہے چیزوں کو سنبھال ہی نہ سکا، اور اس نے آہستہ آہستہ سب کچھ گنوا دیا، اور بلا آخر اسی چوک پہ کھڑے ہو کر وہ لوگوں سے خیرات مانگنے والا بن گیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ گردش ایام کیسے عجیب ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور خاتون کا بھی قصہ کتابوں میں ہم نے پڑھا. وہ نیک خاتون تھی، اس کو شوق تھا خیرات کرنے کا. گھر کے دروازے پہ اگر کوئی سائل آ جاتا تو وہ اس کو ضرور خیرات کر دیتی تھی. تو ایک مرتبہ اسی طرح وہ اپنے خامد کے ساتھ بیٹھی تھی، نئی نئی شادی تھی اس کی، اور باہر کسی نے سوال کیا تو اس نے اس سے اجازت مانگی کہ تم کہو تو میں اس کو جا کے خیرات دے دوں، ایک روٹی دے دیتی ہوں. تو اب وہ روٹی دینے کے لیے چلی گئی. چند منٹ جو ہے اب خامد کو تکلیف ہوئی. اس پر جب وہ واپس آئی تو اس نے اس فقیر کے بارے میں برے الفاظ کہنے شروع کر دیے. اس عورت نے سمجھایا کہ چھوڑو، ایسے باتیں نہیں کرو، وہ تو مانگنے والا ہے، ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے، ہمیں اللہ سے ثواب ملے گا. تو وہ لیکن جیسے عام طور پہ روٹین میں لوگ بولتے ہیں، یہ ہٹے کٹے ہیں اور یہ مانگنے آ جاتے ہیں اور محنت مزدوری نہیں کرتے، تو ایسے ویسی باتیں وہ اس نے بھی خوب دل بھر کے کی. بیوی سمجھاتی بھی رہی لیکن باز نہ آیا.
اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدگی ہوئی اور اس کے دن بدلے، کاروبار جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوا، اور ایک وقت آیا کہ یہ اتنا چڑچڑاپن اس کے اندر آ گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی، مکان بھی بک گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، اور جو ہے بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ 2-3 سالوں کے بعد اللہ کی شان یہ بیوی اپنے گھر اپنے والدین کے پاس رہ رہی تھی یہ خاتون، اور انہوں نے ایک اور مناسب رشتہ دیکھا اور اس کی شادی وہاں پر کر دی۔ اب یہ اپنے خاوند کے ساتھ نئی نویلی دلہن جو ہے یہ اس کے گھر میں آ گئی اور خوشی خوشی رہ رہے تھے، لیکن اس کے اندر کیونکہ عادت تھی کہ یہ سوالی کوئی اگر آ جائے تو اس کو خیرات ضرور دیتی، تو چنانچہ اسے ہی ہوا کہ ایک سوالی آیا، اس نے سوال کیا، یہ باہر اجازت لے کے گئی اور اس نے جا کے اس کو خیرات دی، اور جب خیرات دی تو اس کا چہرہ دیکھا تو وہ تو اس کا پہلے والا خامند تھا، تو یہ تو چیخیں مارنے لگی، اور اس کا خامند آیا، اس کے آ کے اس نے سنبھالا، اس کو اندر لے آیا اور اس نے سارا قصہ بتایا کہ یہ تو میرا پرانا خامند تھا، دیکھو آج خیرات مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا تو میری طرف دیکھو غور سے، میں کون ہوں؟ اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ بھی پہچان گئی، یہ تو وہی سوالی تھا جو سوال لے کر آیا تھا۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے گردش ایام ایسے کیے کہ وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہٹا کٹا کہہ رہا تھا اور سوالی کو برا کہہ رہا تھا، اللہ نے اس کے دن بدل دیے اور اس کو جو ہے اس مقام پہ جا کے کھڑا کر دیا جہاں سے یہ جو ہے غرور کر رہا تھا۔ ہم نے مال کو خیر بھی کہا، قیامن بھی کہا کہ یہ قائم ہونے کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کے وبال بھی جو امام غزالی رحمہ اللہ نے بتائے ان کو بھی سمجھا۔ تو اب یہ ہے کہ مال جو ہے وہ اگر آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا استعمال صحیح کرے اور اس کی وجہ سے تکبر نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مال آئے تو بھائی اس کو خرچ کرنا بھی سیکھے کہ خرچ کیسے کیا جاتا ہے۔ اب یہ خرچ نہ کرنا اور مال سے ایسی محبت ہو جانا کہ اس کا جائز خرچ جو ہے بند کر دینا، اس کو بخل کہا جائے گا، کنجوسی کہا جائے گا۔ اور اس کنجوسی کی علامت یہ ہے کہ جس بندے کو اپنا مال بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے مشکل محسوس ہو، یا اللہ کے راستے میں مثلا زکوٰۃ ہے، فرض ہے، وہ بھی دیتے ہوئے اس کو تکلیف محسوس ہونی شروع ہو جائے، دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے میں اگر وہ کوتاہی کرنے لگ گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ بخیل ہو گیا ہے، یہ جو ہے یہ بخل کر رہا ہے، یہ مال کے ساتھ چمٹ گیا ہے، مال اس کے پاس آیا ہے، آگے یہ اس کے حقداروں تک پہنچا نہیں سکتا۔ حالانکہ مال ایک بندے کے لیے نہیں آتا، مال تو بھائی جو ہے آگے اس کے جتنے بھی ڈپینڈنٹ ہیں ان سب کے لیے آتا ہے، جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ ایک امپلائر جو ہے امپلائیز کے لیے بھی تو مال کماتا ہے کیونکہ اس کے کاروبار کا وہ حصہ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے امپلائیز کو یہ مال نہ بانٹے اور مال کو اپنے پاس رکھنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے اس میں اب بخیلی آ گئی، بخل آ گیا۔ تو یہ بخل جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جو مال کا صحیح استعمال ہے، خرچ کرنا ہے، نیکی میں خرچ کرنا ہے، دین میں خرچ کرنا ہے، تو اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخی سے محبت کرتے ہیں اور بخیل بندے سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ فرمائے کہ کوئی بندہ جو ہے ایسا بخل کرنے لگ جائے کہ وہ حقداروں تک اس کو نہ پہنچائے۔ تو قیامت کے دن یہی مال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس کو وہ بچا رہا تھا، جس کو وہ اپنا بینک بیلنس سمجھ رہا تھا، اور یہ اس کے لیے شر بن جائے گا، اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، تکلیف بن جائے گی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابلیس جو ہے سخی بندے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کیونکہ وہ اپنے نیکیاں جو ہے کمانے کا ذریعہ مال کو بناتا ہے اور اس سے اس کے نام اعمال بھرتا ہے، اور بخیل بندے کو اپنا بہت پیارا کہتا ہے، اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ بخیل کو کبھی جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ بخل کتنی
سخت چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کتنے جو ہے خفا ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو ہے سخاوت کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں سخاوت جو ہے اور وہ اس کی ترتیب نہیں بنا پاتے۔ مثلا ایسی سخاوت کرنا کہ اپنے بچے جو ہے وہ تو محتاج ہوں اور یہ سخاوت کر رہا ہے۔ ہم نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی بیوی بیچاری محنت کر رہی تھی کہ بچے کے لیے سویٹر خریدنا ہے، سردیاں آ گئی ہیں، اور یہ ملٹی ملینر بندہ تھا، اور میں نے اس واقعے کو دیکھا کہ اللہ اکبر، یہ اس کو سویٹر دینے سے جو ہے گریز کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا بچے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی کپڑے لینے کی، اور ایسا پیسے نہیں خرچ کریں فلانا۔ عجیب سی بات ہے نا، اور بندے کے پاس پیسہ بھی ہے۔ تو یہ اچھا، ایک طرف سے یہ ہے کہ کہیں مسجد میں جائیں گے، کہیں ڈونیشن کی بات ہوگی، بڑھ چڑھ کے ایسی ڈونیشن دے دیں گے کہ خدا کی پناہ بچوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، وہاں سخی بنے ہوئے ہیں، اور کسی رشتہ داروں میں جو ہے جا کے ایسا خرچ کریں گے، یا تحفے جو ہے دوسروں کو ڈاؤن کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یعنی نیت کی خرابی ہوتی ہے ایسی کہ ایسا تحفہ دو کہ جس سے جو ہے دوسرے فیل کریں کہ یہ تو بڑا امیر آدمی ہے، اور وہ ڈاؤن فیل کریں۔ تو یہ سخاوت نہیں ہے، یہ مال کا غلط استعمال ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب مال ہوتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کے استعمال کے لیے بھی طریقہ جو ہے سیکھنا چاہیے، کہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ تو اسی طرح بھئی اللہ رب العزت نے رزق تو آسمانوں میں بنایا ہے ہر بندے کا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تو عطا کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے آسمانوں سے رزق کسی کا روک دیا تو اب اس کے پاس مال بھی نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا اب مال کو خرچ بھی کرنا ہے اور مال کو صحیح خرچ بھی کرنا ہے۔ تو چنانچہ اگر کوئی بندے کے اندر یہ بخل کی کیفیت آنے لگ جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا علاج بھی سیکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج بھی بتایا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کو واقعی مال کے ساتھ ایسی محبت ہو رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دل پر جبر کرے اور تھوڑا تھوڑا کر کے مال خرچ کرنا شروع کر دے، بچوں کی ضروریات کو پورا کرے، عزیز رشتہ داروں کی، ماں باپ کے حقوق پورے کرے، اڑوس پڑوس کا خیال رکھے، اگر کہیں مسجد مدرسہ ضرورت ہے، کسی غریب آدمی کو ضرورت ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ جو فرض ہے، اور اس کے ساتھ صدقہ خیرات ہے، اس کا اہتمام کرے کہ کسی نہ کسی طرح میں جو ہے اس کو ادا کرنے والا بن جاؤں، اس میں دلچسپی لے، اور جو ہے دین کے راستوں میں خرچ کرنا شروع کرے۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا کہ جب وہ آہستہ آہستہ خرچ کرے گا تو پھر زیادہ خرچ کرنے کی بھی عادت پڑ جائے گی، ہے نا۔ جیسے انسان کو فضول خرچی کی بھی آہستہ آہستہ عادت پڑتی ہے، کہ انسان پہلے فضول خرچ نہیں ہوتا، پیسے کمانا شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کے پاس مال پیسہ آنا شروع ہوا، اب یہ جو ہے برانڈڈ چیزیں لینا شروع کر دیں، اس نے زیادہ خرچے کرنے شروع کر دیے، تو اپنے وائے سے باہر نکل کے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے اب لوگ قرضے لیتے ہیں، ہے نا۔ ہم نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی تھوڑی سی سیلری میں اضافہ ہوا، اسے جا کے جو ہے قسطوں پہ جا کے کچھ چیزیں خرید لی۔ اللہ کے بندے، ابھی تو تمہیں کچھ تھوڑا سا سہولت آئی تھی، تم نے اپنے آپ کو پھر دوبارہ ڈبو دیا۔ تو اس طرح بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر کے فرنیچر سے لے کر گاڑی اور جو بھی ان کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں، سب کی قسطیں انہوں نے ہر مہینے دینی ہوتی ہیں، ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے پیسہ جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک احتیاط کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن مال خرچ کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے قصے اگر آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی مال خرچ کرنے کا ڈھنگ ان کو آتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ گندم ختم ہو گئی، قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ اب جو ہے آپ نے ایک قافلہ جو کئی سو اونٹوں پر مشتمل تھا، اس کے اوپر اجناس جو ہے گندم جو ہے باہر سے منگوائی بلاد شام سے۔ اب یہ گندم پہنچتی ہے تو جو مقامی تاجر تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ جو ہے ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، ہمیں بھی بیچیں، ہم بھی آگے بیچیں گے۔ اور اس طریقے سے جیسے ہوتا ہے بڑے ہول سیلر ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو دے دیتے ہیں۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنی قیمت لگاؤ گے؟ اب انہوں نے کہا جی ہم دگنی قیمت لگا کے دیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آگے ہم تگنی چگنی کر کے بیچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں تو نہیں بیچتا اس پہ۔ کسی نے کہا 3 گنا دیتا ہوں، کسی نے کہا 4 گنا دیتا ہوں، بالآخر کسی نے کہا جی ہم 10 گنا دیتے ہیں، قیمت لگائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس پہ بھی نہیں بیچتا۔ تو انہوں نے کہا بھی آپ آخر کتنا نفع کمانا چاہتے ہیں؟ اب آپ ہی کے پاس یہ گندم ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا خریدار ہے جو مجھے 700 گنا پروفٹ دے رہا ہے۔ اب سب لوگ حیران، کیونکہ مدینہ کی آبادی تو ایک لمیٹڈ آبادی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سا ہے جس نے آپ کو 700 گنا کی جو ہے آفر کر دی، اور اس کو آگے خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے تو پیسے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بات کو کھولا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ کیا وعدے کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں تو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پہ انہوں نے بجائے اس پروفٹ کو کمانے کے، اس کو لوگوں میں تقسیم کر کے آخرت کا پروفٹ کما لیا۔ تو یہ ایک ہے بہترین تجارت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور آج ہمارے لیے وہ ایک سبق ہے، اور ان کے نام کے ساتھ بھی غنی لگا ہوا ہے۔ تو بھئی اس طرح سے ان کی بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ تو بھئی ہمیں اگر اللہ نے دنیا کا سیٹھ بنا دیا ہے، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں مال پیسہ دے دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کی بھی سیٹھ بنیں، اس کے لیے بھی کوشش کریں تاکہ ہم جنت میں بھی جانے والے بن جائیں۔ مال کو صرف اپنے بینکوں میں نہ چھوڑیں، مریں گے تو یہ تقسیمی ہو جائے گا اور یہ آپ کا نہیں رہے گا، موت کے آتے ہی یہ غیر کا ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے صرف چوکیدار ہوتے ہیں، یعنی ساری زندگی وہ مال کو بچا بچا کر جو ہے اپنے بینک میں رکھتے رہتے ہیں اور اس مال سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ حقوق اللہ پورے کرتے ہیں، نہ حقوق العباد پورے کرتے ہیں، بلکہ صرف مال کی چوکیداری کرتے ہیں، اس کو گن گن کے اپنے پاس حفاظت سے رکھتے ہیں۔ ہم جب نوجوان تھے تو ایک ہمارا کلاس میٹ تھا، اور اس کے والد جب فوت ہوا تو یہ بچے کے پاس اچانک پیسہ آ گیا، اس کی چال چلن بھی بدل گیا، اس نے گاڑی لے لی۔ پہلے یہ ہمیشہ شکایت کرتا تھا کہ ابو جو ہے نا مجھے پیسے نہیں دیتے، تو یہ ادھر ادھر سے کوئی کسی کی چیز ہوتی تھی چوری کر لیتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کرتا تھا۔ تو اس کو دوست احباب دوسرے لوگ سمجھاتے بھی تھے، لیکن جب اچانک پیسہ آیا اب اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ تو یہ ایک پھر عجیب اس کے انداز تھے، عجیب چال چلن تھی، گفتگو بدل گئی۔ تو اب اس والد نے ساری زندگی اگر اس کو یہ مال بھی ساتھ ساتھ دیا ہوتا اور اس کو استعمال کا طریقہ بھی سکھایا ہوتا تو یہ مالدار ہوتا۔ آج بھی اس کا مال جو ہے وہ دین پہ خرچ ہو رہا ہوتا، اور آگے اولاد جو نیکیاں کماتی وہ اس کی قبر میں چلی جاتی، اور ادھر اس نے چوکیداری کی، مال بیٹے کے پاس آیا اور مال اس بیٹے نے بھی ضائع کر دیا۔ تو اس لیے مال جو ہے یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مال کے بارے میں جو ہے اس کو آگے خرچ کرنا سیکھنا چاہیے۔ اب خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں، ہاں جی، عربی کا لفظ ہے، اور نفق جو ہے یہ بھی بولا جاتا ہے، اور نفق کہتے ہیں ٹنل کو۔ اب ٹنل کے اندر سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جو ٹنل کے اندر گاڑیاں چلی جاتی ہیں وہ جب تک نہیں نکلتی دوسری نہیں آتی۔ اگر ٹریفک وہاں سٹک ہو جائے تو پیچھے سے، جیسے ہائی وے پہ ہوتا ہے، پیچھے والی گاڑی آگے نہیں جائے گی، اور خاص طور پر ٹنل کے اندر تو یہ سچویشن بہت ہی پرامیننٹ ہے۔ تو اب اسی طرح مال کی سچویشن، یہ مال کے اندر یہی لفظ بولا گیا ٹنل کا، کہ اگر جو مال ہے اس کو خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور مال بھیج دے گا۔ انفق علیکا، کہ خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، ہے جی، کتابوں میں لکھا ہے کہ خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ انفق ینفق علیکا، خرچ کرو اللہ تم پر خرچ کرے گا، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، ہے جی۔ اور اسی طرح انفق ما فی الجیبی یأتیک من الغیبی، خرچ کرو جو تمہاری جیب میں ہے تو آئے گا وہ جو کچھ غیب میں ہے۔ تو اسپینڈ اینڈ گاڈ ول سینڈ والی بات ہو گئی۔ تو ہم اسپینڈ کریں گے
تو اللہ تعالیٰ اور بھیج دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں سپینڈنگ کے اندر اب ایک فارمولہ ایک دفعہ بتا دیا کہ سپینڈنگ جو ہے وہ ہم نے جائز طریقے سے کرنی ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا کرنے کے لیے سپینڈنگ کرنی ہے، ناجائز طریقے سے نہیں سپینڈنگ کرنی۔ اب اس فارمولے کو سمجھتے ہوئے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں ایک میل مین ہوں۔ میل مین کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے دوسروں میل کو لیتا ہے اور جس کے میل ہوتی ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک امپلائر کو بھی میل مین بنایا ہوا ہے، وہ امپلائز کو بھی دیتا ہے، وہ اپنے گھر بھی لے آتا ہے، اپنے گھر لاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی دیتا ہے، اسی طرح غریب غربا رشتہ داروں کو بھی بانٹتا ہے، مہمانوں کی بھی تواضع کرتا ہے اسی مال کے ساتھ، اور یہ اس طرح سے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، مساجد کی ڈونیشنز بھی کرتا ہے، اور نیکیاں اپنے نام اعمال میں بھرتا رہتا ہے۔ تو اس کو ہم کہیں گے ڈاکیا کا کام کرتا ہے۔ اگر ڈاکیا اپنا کام چھوڑ دے گا تو پھر اس کو حوالے میل نہیں کی جائے گی، ہے نا، وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ بھی روک دی جائے گی۔ کیونکہ اگر ایک آدمی اپنے پاس میل رکھنے شروع کر دے، ڈاکیا جو ہے اپنے پاس رکھنا شروع کر دے، تو بھئی اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے اپنے پاس رکھ دیا، یہ تو دوسروں کا حق تھا، تم نے اس کو آگے پہنچانے کی بجائے اپنا سمجھ کے اپنے پاس محدود کر کے رکھ لیا، تو یہ ایک اب جو ہے غلط کام ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ سمجھنے والی بات ہو گئی کہ بخیلی جو ہے اللہ تعالیٰ کو کیوں ناپسند ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں کے حق کو مارتی ہے۔ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، حالانکہ یہ اس کا نہیں ہوتا، یہ دوسروں کا ہوتا ہے، اور اس نے صرف پہنچانے والا بننا ہوتا ہے، اور یہ پہنچانے کے بجائے جو ہے اپنی ڈیوٹی کے اندر کمی بیشی کرتا ہے اور جمع کر کے رکھتا ہے۔ کب تک جمع کرے گا؟ موت آئے گی، جہاں اس کے لیے پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائے گا۔ بھئی وارث تو اللہ ہی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اور انسان جس گھر میں رہتا ہے، سوچ لے کہ پہلے کتنے لوگ اس میں رہتے تھے، کتنے لوگ اس کو اپنا گھر کہتے تھے، آج ایک تھوڑے سے وقت کے لیے یہ میرا ہے، کل کو پھر کسی اور کا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ $1 جو ہے وہ کتنی جیبوں میں جاتا ہے، ایک سے دوسرے کی جیب میں جا رہا ہے، پھر تیسرے کے پاس جا رہا ہے، مسلسل اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بخیلی جیسی بیماری سے بچنا چاہیے، اور جو ہے مال کو صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے، صحیح کمانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔